بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، استاذ جاوید احمد غامدی صاحب کا حدیث سے متعلق جو کام ہے، غامدی صاحب کی حدیث سے متعلق جو رائے ہے، اہل علم اس پر کئی سوالات اٹھاتے ہیں۔ غامدی صاحب پر انکار حدیث کا بھی الزام ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے سید منظور الحسن شاہ صاحب کو، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اس موضوع پر مکالمہ کر سکیں، تبادلہ خیال کر سکیں، اور مکالمہ ہی اصل میں علم کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس سلسلے کو ضرور آپ کو جاری رکھنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اچھا شاہ صاحب، مزید میں یہ جاننا چاہتا ہوں، غامدی صاحب جو حدیث پر کام کر رہے ہیں، جس کو ہم حدیث پروجیکٹ کا بھی نام دے سکتے ہیں، تو اگر آپ مختصر اس کا تعارف کروانا چاہیں کہ غامدی صاحب کا حدیث پروجیکٹ کس قسم کا ہے، روایات کی نقد و جرح ہے یا متن کی شروحات کی جا رہی ہیں، اگر آپ ان کے حدیث پروجیکٹ کو مختصر بیان کرنا چاہیں۔ جی مختصر طور پر اس کا تعارف اتنا ہی ہے کہ وہ حدیث کی ایک لحاظ سے تدوین جدید کا کام ہے۔ یعنی تدوین جدید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نئے سرے سے فارمیٹ کرنا، نئے سرے سے مرتب کرنا۔ اس کی شرح و تفصیل تو اپنی جگہ موجود ہے حدیث کی، لیکن اصلاً اس کو ایک جامع متن کی صورت میں سامنے لے کر آنا ہے۔ اس کو اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو فرق یہ ہے ماضی کے کام کے حوالے سے، تو فرق یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک طرح سے جامع بن جاتا ہے اس تمام کام کا جو اس سے پہلے حدیث کے حوالے سے ہمارے علماء حدیث نے کیا ہے اور آج تک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کسی ایک موضوع کی احادیث کو جمع کر کے اس کے لیے ایک جامع متن تیار کیا جاتا ہے۔ جامع متن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی جانب سے کوئی چیز داخل کر لی جاتی ہے، بلکہ جو محدثین نے احادیث کے جو بھی ذخائر جمع کیے ہوئے ہیں، کسی خاص موضوع پر ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نزول مسیح کے حوالے سے، یا مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے حوالے سے، یا اور مختلف موضوعات کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں، ان کا پہلے موضوعاتی انتخاب ہوتا ہے۔ ان موضوعات پر جتنی بھی احادیث موجود ہیں، یعنی ہمارے ذخائر میں موجود ہیں، محدثین نے جمع کر رکھی ہیں، ان احادیث کو سامنے لایا جاتا ہے، اور پھر انہی میں سے کسی ایک حدیث کو بنیادی حدیث کے طور پر اختیار کر کے باقی احادیث کو اس کے ساتھ تطابق کے طور پر یا مطابقت کی حیثیت سے شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ حقیقت کے لحاظ سے حدیث کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے، ایک موضوع کی احادیث کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے اور اس کو اس کے خاص سیاق کے اندر رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے وضاحت فرمائی۔ شاہ صاحب، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ غامدی صاحب ایک جامع متن تیار کروا رہے ہیں، اس میں حدیث کی شرح بھی ہوگی، نقد و جرح سے کے مراحل سے گزر کر روایت قابل قبول ہوگی، لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ماضی میں بھی اس پر کام ہوتا رہا اور موجودہ زمانہ میں بھی اہل علم اس پر کام کرتے رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے بخاری کی شرح لکھی، شیخ زکریا علیہ رحمہ نے موطا کی شرح لکھی، خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی۔ تو موجودہ زمانہ میں بھی اہل علم حدیث کے اوپر کام کرتے رہے ہیں اور پہلے بھی کام ہوتا رہا، لیکن جب ہم غامدی صاحب کے حدیث پروجیکٹ پر بات کرتے ہیں، اہل علم سے یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ غامدی صاحب کے اس کام کو سراہتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے ایک نئی بدعت ایجاد کر لی ہے، غامدی صاحب نے یہ کون سا نیا کام کر لیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے علماء ماضی کی علمی روایت سے واقف نہیں ہیں، یا وہ غامدی صاحب کے اس علمی کام کو قبول نہیں کرنا چاہتے؟ غامدی صاحب جو حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے علماء اس کو عزت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میرا احساس یہ ہے، یا میری معلومات کی حد تک جو علماء انکار یا استخفاف کی بات کرتے ہیں، وہ اس کام کو ابھی تک پوری طرح سمجھے نہیں ہیں، خاص طور پر جو استاذ کا کام ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے ابھی کتابی شکل میں بھی نہیں آیا تو ان کے سامنے نہیں ہے۔ یہ کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، تبھی سے اس طرح کے الزامات اور اس طرح کی باتیں مولانا فراہی کے حوالے سے، مولانا اصلاحی کے حوالے سے، استاد گرامی کے حوالے سے موجود تھیں،
جبکہ یہ کام ابھی سامنے بھی نہیں آیا تھا، یا اس کا ایک طرح سے آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن اعتراضات یا تصورات کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا تعلق خالصتاً اس کام سے نہیں ہے، بلکہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جیسے ہی یہ کام منصہ شہود پر آ جائے گا، اور کتابی شکل میں امید ہے کہ اس کی پہلی جلد شائع ہو کر آ جائے گی، تو جیسے ہی سامنے آ جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض لوگوں کی ذہن میں اس طرح کے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ یہ کام خود بخود ان کی تردید کے لیے کفایت کرے گا۔ تو جہاں تک ان کے الزامات یا اعتراضات کا تعلق ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس میں بھی میرا احساس یہ ہے کہ اب اس میں کوئی خاص دمخم رہا نہیں ہے۔ پرانے بعض اہل حدیث علماء اس نقطہ نظر کو اٹھاتے تھے یا خیال کرتے تھے کہ انکار حدیث ہو رہا ہے یا کوئی استخفاف ہو رہا ہے۔ پہلے انکار کی بات ہوئی، پھر بتدریج چلتے چلتے اس کو استخفاف میں تبدیل کر دیا گیا، اور اب میرا احساس یہ ہے کہ علماء کے اندر یا علماء کے ہاں ایک عام چلتے پھرتے جو لوگ ہوتے ہیں دین کے علم کو بیان کرنے والے، وہ تو شاید اس طرح کا کوئی لفظ بول دیتے ہوں، لیکن جو ثقہ علماء ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، جن کی علم پر گرفت ہے، وہ اب اس طرح کی بات نہیں کرتے، استاذ گرامی کے حوالے سے بھی اور ان کے اساتذہ کے حوالے سے بھی۔ میرا احساس یہی ہے۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بیان بھی کیا کہ اب معتدل علماء انکار حدیث کی بات نہیں کرتے، بدلاؤ آ گیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ابن حزم رحمہ اللہ کی فکر عوام الناس میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور فروغ مل رہا ہے ظاہری فکر کو، سلفی فکر کو، جس کے رکن رکین ابن حزم رحمہ اللہ ہیں، تو جب بھی ہم سلفی تعبیر سے متاثر نوجوان سے غامدی صاحب کی فکر سے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ غامدی صاحب کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، حالانکہ خبر واحد سے متعلق ابو حنیفہ کا بھی ایک موقف ہے، امام شافعی اور رسالہ میں خبر واحد کو الگ سے بیان کر رہے ہیں، اور امام مالک تعامل مدینہ کو ترجیح دیتے ہیں خبر واحد پر، لیکن سلفی تعبیر سے متاثر نوجوان کھلم کھلا ان اکابرین پر تنقید نہیں کرتا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ غامدی صاحب کوئی حدیث سے متعلق ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی ان پر انکار حدیث کا الزام ہے، کبھی ان کو استخفاف کا الزام دے دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر کوئی بات نہیں کرتا، ابن حزم قطعی الثبوت کہتے ہیں خبر واحد کو، لیکن جمہور فقہا ظنی الثبوت کہتے ہیں، غامدی صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ اب جمہور فقہا پر کوئی بات نہیں کر رہا، موجودہ زمانہ میں صرف غامدی صاحب کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خبر واحد کی حجیت کا انکار کر دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس سے پہلے کہ میں اس بات کی طرف آؤں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعض ایسے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں جو بہت زیادہ تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوتے علم کی، تو تھوڑا سا مختصر پہلو میں اس کا آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جو بات آپ نے پوچھی ہے یا جو تبصرہ آپ نے کیا ہے استاذ کے حوالے سے، اس کی تھوڑی سی تنقید ہو جائے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہمارے علم کو جو ابتدا میں جب ہمارے علم کی تشکیل ہوئی ہے علوم اسلامی کی، تو اس کو جو اپنی ابتدا میں مسئلہ درپیش ہوا وہ ظاہر ہے کہ تدوین کا مسئلہ درپیش ہوا۔ ہر علم کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو تدوین کی ترتیب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو امام شافعی کے زمانے میں، ان سے پہلے اور ان کے کچھ بعد وہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جب ایک طرح سے ریاست بڑھ گئی، معاملات بڑھ گئے، تو علم کو مدون کرنے کی طرف علماء متوجہ ہوئے۔ اس میں جو صورتحال سامنے آئی، یعنی اس صورتحال میں اگر آپ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، ہم سب اس صورتحال میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا یا پتہ چلے گا کہ حضور کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین ملا لوگوں کو، انسانوں کو، یا اس وقت جو سوسائٹی کے اندر موجود تھا، وہ ایک طرح سے 3 صورتوں میں تھا۔ یعنی ایک صورت وہ تھی جو قرآن مجید کی صورت میں سب لوگ اس کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کتابوں کی صورت میں یا صحائف کی صورت میں یا مصحف کی صورت میں ان کے ہاں موجود تھا، اور ہر وقت ان کے پاس وہ کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ تو ایک صورت وہ تھی۔ دوسری صورت وہ تھی کہ جو وہ روزمرہ عمل کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو سنت چھوڑی، جو طریقہ چھوڑا، اور صحابہ کے زمانے سے لے کر مسلسل وہ کسی انقطاع کے بغیر چلتا رہا، تو دوسری وہ چیز تھی جس میں کوئی رخنا نہیں تھا، کوئی اخبار احاد والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک تواتر کے ساتھ
پوری امت مسلمہ اس پر عمل پیرا تھی۔ تو دوسرا وہ حصہ تھا جس میں ہماری نمازیں ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، جس میں روزے ہیں، جس میں حج ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو اس حصے کے اندر آتی ہیں۔ تیسرا حصہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت میں ایک طرح سے مقبول تھا یا موجود تھا، وہ اقوال یا وہ روایات تھیں جنہیں مختلف افراد اخبار احاد کے طریقے پر پیش کرتے تھے۔ اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں تھا کہ امت بحیثیت مجموعی یا کوئی جمع غفیر یا کوئی اجماع بحیثیت مجموعی اس بات کو پیش کر رہا ہے، بلکہ فرداً لوگ جنہوں نے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں شریک ہوئے ہیں یا اپنے کسی آبا میں سے کسی شخص سے کوئی بات سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تو اس کو وہ بیان کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ایک نسبت کا تعلق تھا، یعنی جس میں کچھ واسطے موجود تھے، جس میں کچھ ایک تسلسل موجود تھا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد نے اپنے والد سے سنا یا اپنے کسی استاد سے سنا، تو یہ بات یا ایک چین جو ہے وہ موجود تھی۔ تیسرا علم یہ تھا۔ تو اب ہمارے جو اہل علم ہیں، جلیل القدر علماء ہیں، ان کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ علم تو تینوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہیں، اور تینوں کی جو حیثیت ہے وہ دین ہی کی ہے، لیکن ان میں امتیاز کیسے کیا جائے؟ یعنی کیا سب کو ایک ہی درجے پر رکھ دیا جائے؟ وہ علم جو اجماع و تواتر سے ملا ہے، یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ اس علم کو، اور وہ جو فرداً لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بیان کی ہیں اور اپنے فہم اور اپنے الفاظ میں بیان کی ہیں، ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ کیا دونوں نوعیت کی چیزوں کو ایک جگہ پر رکھ دیا جائے یا الگ الگ رکھا جائے؟ تو اس میں علماء کے جو بتدریج گروہ ڈیولپ ہوئے، ظاہر ہے کہ سوال اسی تیسرے حصے کے بارے میں تھا جس کو ہم احادیث کہتے ہیں، روایات کہتے ہیں، اخبار احاد کہتے ہیں۔ اسی تیسرے حصے کے بارے میں سوال تھا۔ تو اس میں یعنی اس کے جواب کے حوالے سے یا اس پر عمل کے حوالے سے امت میں جو مختلف نقطۂ نظر پیدا ہوئے ہیں، یا اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس میں ایک نقطہ نظر یہ پیدا ہوا کہ اس کو تابع رکھا جائے اس اصل دین کے، یا باقی جو دین اجماع و تواتر سے ملا ہوا ہے اس کے تابع رکھا جائے اور اس کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے، اور اس کا ظاہر ہے کہ انکار نہ کیا جائے، اس کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں استخفاف کا یا رد کا رویہ تو اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا رویہ اختیار کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں خود ایک طرح سے دین کے حوالے سے انسان کا ایمان جو ہے وہ مجروح ہوگا، کیونکہ ایمان اور دین نام ہی اس بات کا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو برحق سمجھتے ہیں، ان کی بات کو اللہ کی بات سمجھتے ہیں، انہی کی بات کو دین سمجھتے ہیں، اور جو بات بطور قول، بطور فعل، بطور عمل اور بطور تقریر و تصویب وہ دیتے ہیں وہی اصل میں دین ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے تو اس لیے اس کے بارے میں یہ رویہ تو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ بعض لوگوں نے اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ اختیار کیا۔ تو ایک گروہ، بہت محدود گروہ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جو اس طرف گیا کہ اس کے بارے میں اعتنا نہ برتی جائے، اس کو الگ ہی رکھا جائے، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اس کو ایک طرح سے ہم پلہ قرار دے دیا جائے، برابر قرار دے دیا جائے، جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اس جگہ پر کھڑا ہوا کہ اس کو جو ہمارے دوسرے ذرائع ہیں، یعنی دین کے اجماع و تواتر کے حوالے سے ملنے والی چیزیں ہیں، ان کے تابع رکھا جائے، ان کی روشنی میں سمجھا جائے۔ تو ہماری امت کا جو عموم ہے وہ اسی نقطۂ نظر پر کھڑا رہا ہے، ہمیشہ سے بھی اور آج بھی، اور جو باقی دو نقطۂ نظر وہ اصل میں افراط و تفریط پر مبنی تھے، اور آج بھی ان کی ایک محدود تعداد ہے، اگرچہ بظاہر کچھ غلبہ محسوس ہو رہا ہے، جس کو آپ نے سلفی تعبیر کہا، تو اگرچہ غلبہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم ٹریس کریں پورے علم کو تو اس سے یہ بات پوری طرح اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اصل میں یہی سواد اعظم ہے، یہی اصل نقطہ نظر ہے جو پوری امت کے اندر پریویل کرتا ہے، اور غامدی صاحب بھی اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ اس معاملے میں ان کے اور علماء کے نقطہ نظر میں اصلاً کوئی فرق نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔
شاہ صاحب، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ سواد اعظم اسی رائے کو لے کر چلتا رہا ہے کہ قرآن و سنت کے تابع رکھ کر اخبار احاد کو قبول یا رد کیا جائے گا، لیکن اس میں ابھی بھی ایک کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے سنت سے متعلق جو رائے دی ہے، غامدی صاحب نے اعتراض سیریز کے اندر سنت پر جو لیکچر ریکارڈ کروایا، اس میں غامدی صاحب نے سنت کو بیان کرتے ہوئے اکابر علماء فقہا کی آراء نقل کی، جس میں امام شافعی کی رسالہ سے انہوں نے حوالے دیے، امام ابن عبد البر کا ریفرنس دیا، امام شاطبی کا ریفرنس دیا، امام ابن حزم کا ریفرنس دیا کہ سنت کیا ہے، لیکن ہم معاصر علماء سے سنت کی یہ تعریف نہیں سنتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے مدارس میں یہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، یا ہمارے علماء ماضی کی علمی روایت سے واقف نہیں ہیں، یا غامدی صاحب ماضی کی علمی روایت کو صحیح طرح نہیں سمجھے ہیں؟ غامدی صاحب کو ہدف تنقید کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اگر میں مزید حیرانی کا اظہار کروں، احناف ایک طرف تو خبر واحد کو اس درجہ میں حجت نہیں مانتے، قرآن مجید کو منبع و مرکز مانتے ہیں، لیکن موجودہ زمانہ میں احناف سلف کے فہم پر آ گئے ہیں، سلفی تعبیر کو ترجیح دے رہے ہیں، احادیث پر اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حنفیوں نے احناف کے اصول و قواعد کو چھوڑ کر ابن حزم کی فکر کو قبول کر لیا ہے، اور اب وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو حدیث سے ثابت کر رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے ہماری تاریخ میں، بلکہ ہر علم کی تاریخ میں یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی صاحب علم اپنے موقف کو بیان کرتا ہے، اپنی بات کو پیش کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اس سے اختلاف رکھتے ہوتے ہیں وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اختلاف کرنے والے لوگ اقلیت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اکثریت میں چلے جاتے ہیں، یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی یا احناف کی تاریخ سے آپ واقف ہوں گے کہ ان کے بارے میں انکار حدیث کے الزامات لگتے رہے ہیں، کتابوں کی کتابیں موجود ہیں، مجموعے موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ تفصیل کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان احادیث کا انکار کیا ہے۔ تو یہ ساری اسی طرح اہل الرائے کہنا یا اہل قیاس کہنا، یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کی زد میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنی ہماری آواز ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کوشش میں جو آپ لوگ یا جو اہل علم ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ بات کو تنقیح کے ساتھ سامنے لے کر آیا جائے۔ اور اگر کوئی آج ایک شخص بات کر رہا ہے تو ماضی میں بھی اگر اس کے آثار موجود ہیں یا وہ بات پہلے سے کہی جاتی رہی ہے، تو پھر موجودہ بات کہنے والا تو کوئی نیا بات کرنے والا نہ ہوا۔ پھر تو اصل میں اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کی نسبت اصلاً ماضی کے علماء ہی سے ہونی چاہیے، اور اگر صحیح بات ہے تو اس کو بھی اسی پہلو سے پیش کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات پریزنٹیشن میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ غامدی صاحب کا موقف میں پریزنٹیشن کی بعض چیزوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ احناف کے نقطہ نظر سے کچھ فرق ہے، یا اس میں انہوں نے تنقید کی ہے، یا بعض چیزوں کو نمایاں کیا ہے، یا ان کی بعض جن روایات کو وہ قبول کرتے ہیں ان کی مختلف تعویل کی ہے، یا بعض روایات جن کو وہ قبول کرتے ہیں ان کو قبول کرتے ہوئے دوسرا رویہ اختیار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں، یا اصطلاحات مختلف اختیار کر لی ہیں، مثلاً تخصیص یا تاکید اور اس طرح کے الفاظ کے بجائے تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کی اصطلاحات اختیار کر لی ہیں۔ تو یہ فرق تو لازماً کہے جا سکتے ہیں اور ہیں بھی، اور ہر زمانے میں جو علماء خود فقہائے احناف کے اندر، ہر علم کے اندر علم جب ترقی کرتا ہے تو اصطلاحات میں بھی تغیر ہوتا ہے، پریزنٹیشن میں بھی تغیر ہوتا ہے، اور نئے آنے والے لوگ اپنا انپٹ داخل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے۔ غامدی صاحب کا کام بھی اسی نوعیت کا ہے، خاص طور پر اس پہلو سے، لیکن یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کوئی منفرد جگہ پر یا بالکل ایک الگ جگہ پر کھڑے ہیں امت سے، جو ایک امت کا عمومی مزاج ہے یا عمومی موقف ہے، اس سے وہ ہٹ کر کھڑے ہیں۔ اس معاملے میں یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ تو موجودہ زمانے میں جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا ہر معاملے میں ہوتا رہتا ہے، علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، سائنس کے معاملے میں، باقی چیزوں کے معاملات میں، ہر معاملات میں چونکہ بعض اوقات ہو جاتا ہے اور وقتی طور پر اس کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید یہ جو غلبہ ہے وہ اصل حق کو چھپا دے گا۔
حق اگر حق ہے اور اس کے اندر وضاحت موجود ہے اور وہ اپنے استدلال کی صحیح بنیادوں پر قائم ہے تو وہ آج نہیں تو کل پوری طرح عیاں ہو جائے گا۔ شاہ صاحب یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کی جو فکر ہے اس میں قرآن مجید کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مدرسہ فراہی نے ساری زندگی قرآن مجید پر کام کیا ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، لیکن جب ہم امام ابن حزم رحمہ اللہ کی فکر کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی فکر سے متاثر نوجوان اہل علم کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ قرآن مجید کو تو حیثیت دیتے ہیں ماخذ کے طور پر، لیکن فیصلہ کن حدیث کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں فیصلہ کن اتھارٹی حدیث کو حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ قرآن مجید مہجور ہو جاتا ہے، پس پشت کر دیا جاتا ہے؟ ماضی میں بھی قرآن مجید پر غور ہوتا رہا، بظاہر قرآن اور سنت میں یا اخبار احاد میں تعارض آ گیا تو اہل علم اس میں تطبیق پیدا کرتے رہے ہیں، قرآن مجید کو ترجیح حاصل رہی ہے، قرآن مجید کے متن پر اخبار احاد اثر انداز نہیں ہو سکتی، ماضی میں اہل علم اسی پر بحث کرتے رہے، لیکن ابن حزم رحمہ اللہ کی فکر میں اس کے برعکس ہے کہ وہ احادیث مبارکہ کو فیصلہ کن قرار دیتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ عمار خان ناصر صاحب نے بھی اس پر کتاب لکھی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اس میں وہ کئی ایک مثالیں بھی دیتے ہیں کہ تعارض کو دور کیسے کیا جاتا رہا۔ تو اس پر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دین کی جو سلفی تعبیر ہے اس سلفی تعبیر سے متاثر نوجوان کو یہ کیسے بتایا جائے کہ قرآن اصل ہے، قرآن تمام اختلافات کا فیصلہ کرے گا، قرآن دین کا بنیادی ماخذ ہے، ان روایات کو ہم قرآن کی روشنی میں پرکھیں گے، قرآن مرکز و محور ہے، قرآن ہمارا مبلغ علم ہے۔ تو سلفی تعبیر سے متاثر نوجوان کو یہ کیسے بتایا جائے کہ قرآن ہمارے ہاں اصل کی حیثیت رکھتا ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مسئلہ ہے جو موجودہ زمانے میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہماری امت میں ایک طرح سے ایک لمبے عرصے سے موجود رہا اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی اور معاملات کو وہ ایک خاص طریقے سے، جس کا خلاصہ آپ نے کر دیا ہے، چلاتے رہے۔ لیکن پھر مولانا حمید الدین فراہی نے موجودہ زمانے میں اور اس کے بعد ان کے تلامذہ نے آگے جو سلسلہ بڑھایا ہے وہ اصل میں اسی صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے، یعنی قرآن مجید کو مرکز و محور بنایا جائے اور احادیث اور جتنی بھی باقی چیزیں دین کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں ان کو اس کی میزان پر پرکھا جائے۔ تو یہ اس سے پہلے چونکہ اس کی طرف توجہ اس طریقے سے نہیں رہی تو اس کی ضرورت تھی کہ کوئی شخص اٹھے اور اس کو پوری قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ تو مولانا حمید الدین فراہی کا یہ کام، ان کا یہ نعرہ بلا شبہ غیر معمولی ہے اور اسی کے اصل میں اثرات ہیں جس نے دین کو اس جگہ پر پیش کر دیا ہے، خاص طور پر مدرسہ فراہی کے افکار کے اندر، کہ قرآن مجید کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، جاری ہے، اور بظاہر جو کام اس وقت تک ہو چکا ہے، حدیث کا کام بھی سامنے آ جائے گا، میزان کی صورت میں بھی اس سے پہلے تدبر بھی لکھی جا چکی ہے، تو وہ یہ سارے کام سامنے آ جائیں گے تو توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ جو ایک طرح سے پردہ سا پڑ گیا ہوا تھا بعض پہلوؤں سے، تو وہ پردہ انشاءاللہ اب ہٹنا شروع بھی ہو گیا ہے اور مزید ہٹ جائے گا۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ یہ جو ماضی میں اس طرح کا معاملہ ہوا تو کیوں ہوا، تو اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک خاص ذہن رکھتے ہوتے ہیں، مثلاً زیادہ نمائندگی ہو گئی ہمارے علم کے اوپر یا زیادہ چھا گیا، خاص طور پر جب نئی ریاست بنی ہے اور یہ معاملات ہوئے ہیں تو فقہا کا علم یا فقہ کا علم جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو گیا، اور اسی طرح حدیث کا علم بھی زیادہ نمایاں ہو گیا۔ تو جو قرآن مجید کے علوم ہے ان کی تفسیر، ان کی وضاحت اور ان کا جو علم ہے، چونکہ اس کو ایک محفوظ اور ایک مستقل چیز سمجھا جاتا رہا تو اس پہلو سے لوگ نہ خائف تھے نہ پریشان تھے، تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہو سکی۔ تو لیکن بہرحال توقع یہی ہے کہ اب ہمارے مدارس میں بھی اس کی طرف توجہ ہو رہی ہے اور ہمارے اہل علم بھی اس کو اصل کی جگہ پر لے کر آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے،
جب بھی ہم حدیث سے متعلق اپنی رائے دیتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں حدیث حسن ہے، تو وہاں پر بجائے تحقیق کرنے کے، بجائے غور کرنے کے، ہمیں منکر حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، انکار حدیث کے اس الزام کی کوئی حقیقت ہے، یا اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، اب علماء اس طرح کے الزامات نہیں لگاتے، چاہے وہ غامدی صاحب کی فکر ہو یا کوئی اور فکر ہو؟ جب بھی ہم حدیث پر بات کرتے ہیں تو ایک دم منکر حدیث کہہ دیا جاتا ہے، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ استخفاف کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی انکار حدیث کا الزام لگتا ہے لوگوں پر، یا علماء اب اس طرح کی بات نہیں کرتے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا آپ سے کہ غامدی صاحب کی فکر سے متاثر نوجوان کو اب بھی انکار حدیث کے الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ علم کی تاریخ میں اور تحریکوں کی تاریخ میں، کام کی تاریخ میں یہ کوئی نادر مثال نہیں ہے۔ آپ ہر زمانے میں پیچھے چلے جاتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہماری خاص طور پر بر صغیر کا جو علم ہے وہ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کے افکار کو، ان کے نظریات کو فی الجملہ قبول کرتا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا ان پر بھی کفر کے فتوے صادر ہوتے رہے ہیں، ان کو بھی منکر حدیث کہا جاتا رہا ہے۔ اور اس سے پیچھے یہ ایک میں نے مثال آپ کے سامنے دی، اس سے پہلے امام شبلی کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہوتی رہی، اس سے پہلے جو ائمہ احناف ہے ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہوتی رہی۔ تو ہمارا جو امت کا عمومی مزاج بن گیا ہوا ہے کہ ہم اختلاف کو اصل میں انکار کی جگہ پر تصور کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اور میں جو بات سمجھ رہا ہوں، میرا جو موقف ہے وہی اٹل ہے، وہی اصل میں دین کی روح ہے، اور اس سے مختلف بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو اصرار ہے، یہ جو ابرام ہے، یہ جو ایک طرح سے اپنے رعب میں دوسروں کو مبتلا کرنے کی کوشش ہے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے، یہ رویے کا مسئلہ ہے۔ تو اصل میں ہمارے ہاں علمی رویے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ ابتدا میں سائنس کے اندر بھی موجود تھا، یعنی سائنس کے ابتدائی علوم کی یہ اسی طریقے سے مخالفت ہوتی رہی، باقی چیزوں کے اندر بھی اسی طریقے سے موجود تھا۔ خود ہماری سوسائٹی نے سیاست کے حوالے سے جو ترقی کی ہے بحیثیت مجموعی دنیا کے اندر، اور ڈیموکریسی کو ایک پوزیشن حاصل ہوئی ہے، اس کو بھی بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ تو علم فکر جو ہے وہ اس کو یہ پرابلمز، یہ چیزیں، مزاحمتیں فیس کرنی ہی پڑتی ہیں اور آتی ہی رہتی ہیں۔ ہم اپنے زمانے کو خاص نہیں کہہ سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں جو ذرائع ابلاغ پیدا ہو چکے ہیں اس میں تنقیح کا عمل جو ہے وہ اب جیسے کہ پروپیگنڈے کا عمل بھی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بات کی تنقیح کا، بات کو کمیونیکیٹ کرنے کا، اس کے ابلاغ کا وہ بھی موقع زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اہل علم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو اس میں اصل میں حق ہی کی فتح ہوتی ہے۔ وقتی طور پر کوئی چیز ضرور غلبہ پا لیتی ہے، لیکن اس میں اصل چیز میں ہم سب کو مل کر لوگوں کے رویوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ علمی رویہ اختیار کریں، مکالمے کا رویہ اختیار کریں، اور کسی اختلاف کی بنیاد پر اس کے لیے تکفیر کا، اس کو دین سے خارج کرنے کا، اس نوعیت کا معاملہ کرنا شروع نہ کر دیں۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک اور سوال میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کے نزدیک منکر حدیث کسے کہتے ہیں؟ کون منکر حدیث ہے؟ ہمارے ہاں جس طرح دریا دلی کے ساتھ لوگوں کو منکر حدیث بنایا جا رہا ہے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انکار حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ہم کس شخص کو کہیں گے کہ وہ منکر حدیث ہو گیا ہے؟ حالانکہ اس کی تعریف تو یہ ہونی چاہیے کہ جو جان بوجھ کر رسول اللہ کے فرامین کا انکار کرے وہ منکر حدیث ہے۔ بر صغیر میں بعض اہل علم پر بھی الزام لگا انکار حدیث کا۔ تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضور کے فرامین کو نہیں مانتا، یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ ہم کسی مسلمان کو رسول اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، آپ کی شفقت سے دور کر دیں، آپ کے علم سے دور کر دیں۔ حالانکہ یہ علمی اختلافات کی دنیا ہے، اس میں یہ کہنا کہ اس نے حدیث کا انکار کر دیا، اس نے حدیث کا انکار کر دیا، تو اتنی بڑی جسارت کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کے نزدیک اس فتنے کی حقیقت کیا ہے اور انکار حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ہم کس شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں منکر حدیث ہو گیا ہے، اور ہمیں یہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص نے حضور کی حدیث کا انکار کر دیا ہے؟
مجھے آپ کے بعض باتوں سے اتفاق ہے، بعض باتوں سے اختلاف بھی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ان حقائق و واقعات یعنی کسی چیز کو میں کیسا دیکھتا ہوں، تو وہ میں کسی چیز کو سرخ دیکھتا ہوں، سیاہ دیکھتا ہوں، غلط دیکھتا ہوں، صحیح دیکھتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے میرا تجزیہ ہے، میرا علم ہے، اس کو کہنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں فکر کے نتیجے میں حدیث کا استخفاف ہوا ہے، فلاں نقطہ نظر کے نتیجے میں حدیث کا انکار واقع ہوتا ہے، یہ کہنا۔ اور اگر کوئی شخص فی الواقع بعض اہل علم ایسے موجود ہیں جو حدیث کو بحیثیت مجموعی قبول کرنے ہی سے انکاری ہیں، یعنی وہ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، یا اس پر غور کرنے کو دین کے لیے یا اہل علم کے لیے یا مسلمانوں کے لیے ضروری قرار نہیں دیتے، تو یہ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یعنی ایک شخص جیسا کہ آپ نے کہا خود اپنے آپ کو حدیث سے الگ کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی وہی بیک گراؤنڈ ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، تو وہ حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دین سے نسبت دے ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کا گویا کہ انکار ہی کر رہا ہے، حدیث کو قبول نہیں کر رہا۔ جب نہیں کر رہا تو اس کو بھی پورے طریقے سے اس کا اظہار کرنے کا حق ہے، اور ہمیں بھی اس کے بارے میں یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ یا اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے فلاں 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 روایات کو یا احادیث کو رد کیا ہے، قبول کرنے سے انکار کیا ہے، تو یہی کہنا پڑے گا کہ انہوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا ہے۔ جن لوگوں نے قبول کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں کہ ایک ہی روایت ہوتی ہے، ایک محدث کے ہاں وہ قابل قبول ہوتی ہے، دوسرے محدث کے ہاں وہ مردود ہوتی ہے۔ اسی طرح درایت کے اصولوں کی بنیاد پر، قرآن مجید کی روشنی کی بنیاد پر بعض اہل علم ایک روایت کو یا حدیث کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ایک شخص کسی چیز کو رد کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رد نہیں کر رہا، ہمیں یہ کہنا ہی چاہیے اور اس کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے حدیث کا انکار نہیں کیا، میں حدیث کو اسی جگہ سے قبول کرتا ہوں جس جگہ سے امت قبول کرتی ہے، اور اگر جیسا کہ استاذ کا جملہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی روایت کی، کسی قول کی، کسی فعل کی نسبت متحقق ہو جائے اور کوئی مسلمان اس کی تحقیق پر مطمئن ہو جائے، تو اس کے بعد وہ انکار کی جسارت ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی وہ انکار کرے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پوزیشن اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کے بارے میں تو بالکل تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی ایسی رائے رکھ رہا ہے جس کو استخفاف یا انکار سے تعبیر کیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو الگ کرنا چاہیے۔ اگر آپ جو ہمارے بر صغیر میں بعض لوگوں کا موقف ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اہل قرآن ہیں یا انہوں نے حدیث کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا ہے، تو اس میں اگر وہ سوال ہوگا تو میں عرض کر دوں گا کہ ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو منکر حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کے لیے کچھ اور اصطلاحات اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دین کو اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایات کو، آپ کے اقوال کو ایک اہمیت دیتے ہیں، دین کے ساتھ اس کو متصل کرتے ہیں، دین کی حیثیت سے اس کو پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اپنی سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی۔